السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسماعیل لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 4 جنوری آج یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا بھر میں۔ اگر میں تھوڑا سا اس دن کے پس منظر میں جاؤں تو یہ وہ دور تھا جب بیرونی طاقتوں کی لالچ اور پریشر میں آ کر گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر 295 کے قانون میں ترمیم کی ٹھان لی تھی، اور اس وقت باقاعدہ طور پر ایک قرارداد بھی اسمبلی میں جمع کرائی جا چکی تھی، اور صرف اس پہ عمل درآمد باقی تھا، باقی اس کے پس پردہ تمام مراحل کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ تو اسی دوران ایک شخص جسے ہم شیطان تاثیر کہتے ہیں، سلیمان تاثیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بنائے گئے قانون سے متعلق کچھ ایسے الفاظ کہے جو ناقابل بیان ہیں، میں تو ان کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس پر ایک عاشق رسول غازی ممتاز قادری صاحب کا خون کھولا، انہوں نے اسے واصل جہنم کیا۔ کہا جاتا ہے تقریباً اس نے کوئی 27 گولیاں مار کر اسے واصل جہنم کیا اور اس شاہ کے کرام کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچائی، اور یہ بتایا دنیا بھر کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ریڈ لائن ہے، اگر اس کو کراسنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم نہ تو پرامن رہیں گے اور نہ ہی شریف اتنے بنے رہیں گے کہ کوئی اس کو کراس جائے۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی کراسنے کی کوشش بھی نہ کرے، یہ پوری دنیا کو پیغام گیا۔ اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی قرارداد بھی واپس لے لی گئی، اور اس کے جو محرکات تھے سارے پاس پردہ جو لوگ اس کے بیٹھے تھے سب خاموش ہو گئے، اور یوں مسلمانوں کو ایک عظیم و شان فتح نصیب ہوئی۔ اب میں تھوڑا سا غازی ممتاز قادری صاحب کی شہادت والے دن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جس دن ان کو پھانسی دی گئی اور شہید کیا گیا۔ تو غازی صاحب گھر سے نکلتے ہیں، دوڑے دوڑے نکلتے ہیں اس دن، بڑی عجیب سی، کہا جاتا ہے کہ بڑی عجیب سی بے چینی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ تو ان کا کہتے ہیں 7 دن کا ایک بیٹا تھا جس کو یرکان تھا، تو اس کا بھائی ملک دل پذیر صاحب اس کو کہتا ہے بھائی کدھر جا رہے ہو اتنی جلدی، یہ کرو کہ اپنے بھائی کی دوائی تو لیتے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں، میرے بیٹے کی دوائی آپ لے آنا۔ اس نے کہا میں نہیں لوں گا، کہتا ہے نہیں لینا جی، نہ لینا، میں جا رہا ہوں، بل مجھے ٹائم نہیں ہے۔ اس دن جا کے انہوں نے شیطان تاثیر کو واصل جہنم کیا، اور اس کی شہادت والے دن یعنی ممتاز قادری کو جس دن پھانسی دی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جیل کا گارڈ تھا غازی ممتاز قادری صاحب نے اسے کہا کہ صبح نا یار پیر کا دن ہے تو مجھے تھوڑا جلدی جگانا، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو وہ گارڈ کہتا ہے کہ میں نے جا کے 12:15 بجے کے قریب غازی ممتاز قادری صاحب کو جگایا۔ تو غازی صاحب نے کہا کیا ابھی سحری کا وقت ہو چکا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، سحری کا وقت تو نہیں ہوا، آپ کی سفر آخرت کا شاید وقت قریب ہے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اتنا پر اطمینان لہجے میں الحمدللہ کہا کہ یہ جو گارڈ جب یہ چیز بتاتا ہے وہ چیخ اٹھتا ہے۔ پھر اس کے بعد غازی صاحب نے ایک کھجور کے ساتھ روزہ رکھا، اور اس کے بعد اس کو جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ ایک شخص جب پھانسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس ناؤ آئی ول ڈائی، کہ میں مر جاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں ہر چیز موت کے وقت ساکت ہو جاتی ہے، لیکن غازی صاحب کے چہرے پہ جو اطمینان تھا وہ قابل رشک تھا۔ اور غازی صاحب جب اس پہ گئے پھانسی گھاٹ پہ اور تختہ دار پہ جب پہنچے تو کہتے ہیں غازی صاحب نے ایسے اوپر دیکھ کے تقریباً 2.5 منٹ تک غازی صاحب اوپر دیکھتے رہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ غازی صاحب 2.5 منٹ اوپر کیا دیکھتے رہے؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں غازی علم الدین صاحب نے جو چیز دیکھی تھی نا، غازی ممتاز قادری صاحب وہی چیز دیکھتے رہے۔ اور ہم نے ویسے تو بہادری کے قصے کافی سنے تھے کہ علامہ کفایت علی کافی صاحب اور اس سے پہلے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ دیکھا ہے واقعی دل لگتا ہے کہ غازی صاحب سب پہ بازی لے گئے ہیں، کیونکہ کام ہی وہ ایسا کر گئے ہیں کہ پوری دنیا کو بتا گئے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، کبھی اس کو کراسنے کی کوشش مت کرنا، اگر یہ آپ کراسو گے تو ہم ہر حد تک جائیں گے۔ پر افسوس صد افسوس ہمارے جو حکمران ہیں
وہ تو ان کا تو بس چلے، وہ اپنی ہی عوام کو فتح کریں، اپنی ہی عوام پہ گولیاں چلائیں، اپنی ہی عوام پہ بختر بند گاڑیاں چلائیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی ملک نے کنٹری لیول پہ گستاخی کیا تو اس کو مؤثر جواب دو، تو وہ الٹا ہی اپنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہیں اور 40 50 لوگ شہید کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب اس شاہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستان پہ حکومت آئے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ دنیا میں کون یہ ناپاک جسارت کرتا ہے۔ جس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف ایک صلیبی جرنیل کو یہ الفاظ کہنے پہ اپنا جنگ کر دی تھی کہ جب وہ حجاج اکرام جا رہے تھے، رستے میں ان کو لوٹا گیا، تو ایک جرنیل نے کہا کہ کہاں ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بلاؤ ان کو، وہ تمہاری مدد کریں۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ اس کے بعد اس وقت تک سوئے نہیں۔ انہوں نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لے لوں گا اس وقت تک نہیں سوؤں گا چین سے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جتنا بھی وقت گزرا، تقریباً 2 سال کا عرصہ، تو کبھی صلاح الدین ایوبی نے لیٹ کے نیند نہیں کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے جنگ کی اور بدلہ لیا، باقی سب کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ جو شخص تھا نا برنس، اس کو باقی سب کو کہا گیا کہ ان کو پانی پیش کرو، ان کے لیے امن ہے، لیکن جب وہ سامنے آیا نا تو جلال میں آ کر صلاح الدین ایوبی صاحب نے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ انشاءاللہ ہر گستاخ کی گردن اڑائیں گے ہم۔ اور غازی صاحب نے جو تختہ دار پہ ایک بات کہی تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں، جو آج پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ جو نعرہ غازی صاحب نے تختہ دار پہ کھڑے ہو کے لگایا، غازی صاحب کے خون کی برکت سے آج وہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ وہ نعرہ تھا کہ جب تک غازی صاحب نے کہا کہ اس کو جو ملازم جس نے تختہ کھینچنا تھا، اس کو کہا کہ جلاد کو، جب تک میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤں اس وقت تک میرے پاؤں سے تختہ نہ کھینچنا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ غازی صاحب لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے تختہ دار پہ جھول گیا۔ آج ان کے خون کے صدقے یہ تحریک پوری دنیا میں مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہمیں بہت بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں اگر ہم اس تحریک کے ساتھ مخلص رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، سلامت رہو، شکریہ۔